آج ایک ایسی گگلی پھینکنے لگا ہوں کہ آپ بھی اش اش کر اٹھیں گے اور کہیں گے فوجی من موجی کمال کر دیتا جی۔ میری فوجی عقل کے مطابق آپ بھلے جتنی مرضی یا تنقید کریں 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر، اور اس میں یہ کہیں کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف کو کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کیوں بنایا جا رہا ہے اور تا حیات یہ امراءات اور یہ عہدے اور یہ سب کچھ کیوں دیا جا رہا ہے، تو ذرا سوچئے گا اس ملک میں۔ کل میں نے ایک تصویر دیکھی اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہ بات کروں۔ یہ دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب کی تصویر ہے۔ ان کے نانا، ان کی والدہ، ان کے والد، یہ خود ابھی تک اس ملک میں حکمران ہیں، اور دیکھیں ان کے پیچھے جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے بال اڑ گئے ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، مطلب وہ آپ دیکھ لیں کہ ان سے عمر میں کتنے کم ہیں۔ لیکن ایسا میں کہتا ہوں فوج میں بھی ایسا کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں ہے۔ آپ کمانڈر ڈیفنس فورسز بنا دیں لیکن ایسی کمانڈ نہیں ہے جیسی یہاں پہ کمانڈ ہے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے اندر۔ اور دوسری پارٹیاں بھی دیکھ لیں، مریم نواز صاحبہ کو بھی دیکھ لیں، اس کے علاوہ باقی سب کو بھی دیکھ لیں، چچا، باپ، بھتیجا، پھر مطلب وہ سارا کچھ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے۔ تو ایسے میں فوج میں بھلے ایکسٹینشنیں ملیں، میں آپ کی یہ بھی بات مان لیتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے خود ایکسٹینشن دلوائی اپنے آپ کو، جو بھی آپ کہیں، لیکن اس کے باوجود فوج میں چہرے بدلتے ہیں، اس کے باوجود فوج میں لانس نائک کا بیٹا چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے، اس کے باوجود ابھی حافظ صاحب کمانڈر آف ڈیفنس فورسز، اتنے طاقتور فیلڈ مارشل 5 اسٹار جو مرضی ہے کہیں، لیکن اسکول ٹیچر کا بیٹا ہے۔ تو اس سے میں اور آپ تو ریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ یہ جو تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں سے کون ہے جو آپ جیسا ہے؟ مجھے ایک بندے کا نام بتا دیں۔ رہ ہی نہیں سکتا، ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ اپنی تنقید اپنی جگہ پہ جاری رکھیں، لیکن سمجھیں کہ اس ملک میں میری فوجی من موجی سمجھ کے مطابق افواج پاکستان ایک کاؤنٹر بیلنس ہے اگینسٹ a system which is entrenched in such a way کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز، یہ فیملیز، یہ سارے لوگ قابض ہیں پورے کے پورے نظام کے اوپر۔ آپ میں جو مرضی ہے کر لیں، ہم وہ وسائل ہی نہیں رکھتے، ہم اس نظام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم ان کے خلاف الیکشن میں یا کسی جو بھی جتنا بھی آپ اس کو فیئر کریں، اسکوئر کریں، جو مرضی کریں، ہم اس میں جا ہی نہیں سکتے۔ وہ اس لیے کہاں سے اتنی مارکیٹنگ کریں گے، کہاں سے اتنے لوگوں کو بتائیں گے، کہاں سے اتنی روٹیاں اور وہ سارا کچھ کھلائیں گے لوگوں کو تاکہ ان سے ووٹ لے سکیں۔ تو اس لیے دوستو، اس ملک میں افواج یہی وجہ ہے کہ شمشاد احمد صاحب جو بڑے سینئر، بڑے انٹلیکچوئل، سمجھدار آدمی ہیں، پاکستان کے سیکرٹری خارجہ رہے ہیں، بہت ہی زبردست آدمی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج تھی تو یہ ملک بچ گیا، ورنہ یہ سیاستدان تو شاید اس کو بیچ چکے ہوتے۔ میں اتنی کنکلوسیو بات کبھی بھی نہیں کرتا، میرے حساب سے بہت اچھے سیاستدان بھی ہوں گے، لیکن اسکول ٹیچر کا بیٹا حافظ سید عاصم منیر، اس کو ڈھیری حسن آباد کی وہ سڑکیں، وہ گلیاں، اپنے والد صاحب کی وہ جو محرومیاں، ان کی جو ہے کم وسائل، ان کی تنخواہ، وہ سب کچھ یاد ہوگا اور کافی عرصے تک یاد رہے گا۔ اس لیے میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، چاہے ان سے پہلے یا اب، کچھ نہ کچھ ان میں اور ہم میں مماثلت ہے۔ اور جین زی کے جو بچے بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ان کے لیے بھی ایک سوچنے کی بات چھوڑے جاتا ہوں کہ بھئی اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل، آپ 20-25 سال اس فوج کی خدمت کریں، اس میں ایک اچھی سروس کریں، اگر شہادت یا غازی آپ نہیں بنتے تو موسٹ لائکلی یو ول بی اے 2 اسٹار 3 اسٹار، کو اتنا زیادہ ذہن بھی نہیں چاہیے، آپ اچھا کام کریں، اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ ادا کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ فوج میں آپ صرف فٹ رہیں تو مطلب 50% نوکری تو ہو گئی، تو آپ اس ملک کی ڈیسٹنی کے مالک بن سکتے ہیں۔ تو پھر گلا کیسا؟ کیونکہ یہاں پہ اس فوج میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ایک اسکول ٹیچر کا بیٹا، ایک لانس نائک کا بیٹا، ایک مطلب مڈل کلاس کا بیٹا جو ہے وہ اس ملک کا طاقتور ترین آدمی بن سکتا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں تو صحیح، ان پولیٹیکل پارٹیز میں بھلے وہ جو آپ کی سب سے پسندیدہ ہو، ان میں آپ کی گنجائش ہے؟ اگر آپ کا جواب یس ہے تو آپ کی بڑی خام خیالی ہے۔ میں اپنی چھوٹی سی ذات کے اندر میں نے بڑے قریب سے ان کو دیکھا ہے، تبدیلی والوں کو بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے، سب ایک ہی ہے، وہ جس طرح وہ فوجی کہتے ہیں نا، سر ایک جیسا مال ہے سب ایک جیسا مال ہے بھائیو۔
تو اس لیے یہ فوج بہت اہم ہے اس ملک کے لیے، اسی لیے میں یہ فوجی من موجی کا پروگرام کرتا ہوں، ورنہ آپ میرے جاننے والے سے پوچھیں میرے خیالات بہت اور طرح کے ہیں، لیکن جہاں تک بات ہوتی ہے بینگ پریگمیٹک، تو یہ فوج سکوئر فیئر اینڈ سکوئر تمام کی تمام یہ آرم فورسز آپ کو لازمن چاہیے، اور عوام کا بینیفٹ اس میں ہے کہ وہ اس فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو وہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی تا حیات کیوں، بعد از مرگ بھی ان کو وہ کر دیں، تو میں ان صاحب سے یہ کہوں گا کہ چلے ان کو تو بعد از مرگ کر دیں نا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ بعد از نسل جو ہے وہ کیا کلیہ ہے کہ جس کو جو ہے نا قائم رکھنا چاہیے۔ اس لیے دوستو یہ بڑے سویٹ ٹاکرز ہیں، ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان کے پار دیکھنا بڑی صلاحیت کا کام ہے، اور آپ کے فوجی بنموجی بھائی کا کام یہ ہے کہ میں آپ کو سچائی دکھاؤں۔ اقتدار ہمیشہ اپنا خیال رکھتا ہے، اقتدار سے وابستہ لوگ چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، وہ ہمیشہ سب سے پہلے اپنے بینیفٹس، اپنے سب کچھ کا خیال رکھتے ہیں۔ یہی حال امریکہ کا ہے، یہی حال یورپ کا ہے، یہی حال باقی جگہوں کا ہے۔ ہاں کبھی کہیں کوئی اچھی بات آ جائے تو وہ خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے، لیکن وہ کچھ دیر کے لیے ہے، اس کے بعد واپس وہی لوگ قابض ہو جاتے ہیں۔ یہی انسانوں کا وہ ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھتے تو آج کل ایک لفظ، اللہ کرے کہ میرا ایڈیٹر اس کو صحیح طریقے سے لکھ لے، اولیگارکس، ٹیک اولیگارکس، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو گوگل کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو امریکہ جیسے ملک میں کہ جمہوریت کا، فری ورلڈ کا، فریڈم آف ایکسپریشن کا بڑے دعوے کرتا ہے، وہاں پہ ٹیک اولیگارکس جو ہیں وہ پوری کی پوری حکومت کے اوپر، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور یہ سب قابض ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا پیارا ملک ہے، اس میں یہ بہت بڑا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے کہ یہاں پہ مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ آرم فورسز میں جا کر اس ملک کے طاقتور لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ ان سے تو پھر بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف مجھے کوئی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس عوام کا نمائندہ نظر آئے تو ضرور میسج کریں کہ فوجی یہ دیکھ، یہ ہیں عوام کے سچے نمائندے جو ہمارے جیسے دکھتے ہیں۔ اینی ویز بڑا لمبا لیکچر ہو گیا، بیگم نے کہا ذرا کھول کے بول، تو میں نے کہا کہ تھوڑی باتیں آج کر ہی لوں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ تھا آج کا فوجی من موجی۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔